On behalf of Tukir and Tansir Law Associates, I welcome all the distinguished guests of this evening. Especially thankful to the guest of honor, Chairman Appellate Tribunal, Sir Shahid Masood Manzar Saab, for sparing their valuable time for this prestigious gathering. Every respected bar member is warmly welcomed, and especially ex-office members, Sir Tukir Bukhari Saab, Sir Hafiz Idris Saab, and I would like also to thankful Sir Wajid Gilani Saab, Sir Faisal Sabzwari Saab, Sir Imran Latif Minhaj Saab for granting their time for this session, and Sir Ubaidullah Shah Saab and Suhail Khurshid Gujar Saab. I would like to avail this opportunity to introduce our newly elected executive body. First of all, tax icon of Twin Cities, Advocate High Court, none other than Sir Sayyid Tansir Bukhari Saab. Mr. Mohammad Jahangir, our Vice President, and I, Asif Farid, Secretary General. Suhail Shah Saab, our Joint Secretary. Ms. Faiza Alam, our Finance Secretary. And our executive members, Hassan Raza Baloch, Bilaluddin Bhatt Saab, Raja Ehsan Tahir, Azhar Hussain Sheikh Saab, Muhammad Asif, Muhammad Mohsin Nazir, Nisar Muhammad Malik, and Saad Tariq Malik. Now, I would like to request our Honorable President, Sir Sayyid Tansir Bukhari, to continue this session. Thank you. یہ حدیث نبوی بھی ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے، اس لیے یہ میں نے جسارت کی. میں سید تنصیر بخاری آپ کا ایک ممبر راول پنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا تمام ورتھی ممبرز کو، اپنے سینئرز کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے تمام ینگسٹرز کو دل کی اتہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں. یو آر ویلکم. راول پنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا مقام اور مرتبہ اللہ کریم نے ایسے دیا کہ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے. پاکستان کے کیپٹل میں ہی سپریم کورٹ آف پاکستان، اسی شہر میں تمام منسٹریز، ٹیکس کلیکشن کا ہیڈ کوارٹر فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اور آپ کی کامرس انڈسٹری، آپ کی تمام یعنی ریونیو سے ریلیٹڈ تمام ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہیں. اور یہ ترہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا کہ ہم پنڈی اور اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، اور ہمیں اس بار کو ریپرزینٹ کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. آئی ایم مچ تھینکفل ٹو مائی لرنڈ بردر واجد گیلانی صاحب، عبید اللہ شاہ صاحب، بھائی باقی تمام میں نام نہیں لوں گا تاکہ ناموں کی وجہ سے بھی تقریر لمبی ہو جاتی ہے. میرے تمام آنریبل فرینڈز، آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا. ہم شعبہ وکالت میں ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا پچھلی ایک دہائی میں شعبہ وکالت کے اوپر وقتاً فوقتاً انگلیاں اٹھتی رہیں. آپ اور ہم سپاہی ہیں اسی پروفیشن کے، اور میں اپنا ایک آپ سے دل کی بات شیئر کرتا جاؤں. اگر دنیا میں سب سے نوبل پروفیشن ڈاکٹرز ہیں، بالکل سر آنکھوں پہ ہیں، وہ تو جان کے ساتھ ہیں. وکیل ایک ایسا پروفیشن ہے جو خدا کی وہ ذات جو عدل کرتی ہے، یہ عدل کروانے میں مدد کرتا ہے. بھلے لوگ جیسی بھی باتیں کرتے رہیں، میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آپ افراد کو یا فرد کو تو غلط کہہ سکتے ہیں، برا کہہ سکتے ہیں،
لیکن کسی پروفیشن کو نہیں کہہ سکتے. سو ونس اگین بی پراؤڈ پارٹ آف دس کمیونٹی اینڈ فیل آنر فار اٹ. میں آپ سے ایک چیز یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی تاریخ میں الحمدللہ بڑے پروگرام ہوتے رہے, بڑے بڑے گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتے رہے. میں اگر کسی خام خیالی میں نہیں ہوں یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں, اس سے پہلے اتنی بڑی گیدرنگ ون گو میں نہیں ہوئی. آنسر وتھ کلیپنگ. تھینک یو ویری مچ. اس گیدرنگ کا مقصد کیا ہے؟ میرے آؤٹ اسٹیشن سے بھی دوست آئے ہیں, کیونکہ راولپنڈی ڈویژن بہت بڑا ڈویژن ہے. اظہر شیخ صاحب ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, وہ بھی آئے, اور بھی دوست آئے تلا گنگ سے, اٹک سے, جیلم سے, مری سے, اور بھی گرد و نواح کے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں سے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ابھی یہ جو موجودہ صورت حال ہے اس وقت, بغیر وداؤٹ کمنٹنگ آن دا پولیٹیکل پوزیشن, ظاہر ہے ایک بڑا عجیب سا وہ تذبذب کی سچویشن ہے. سرکار کے اندر اور اپوزیشن کے اندر معاملات چل رہے ہیں. اس کے باوجود مجھے پتہ ہے وکیلوں کا دوسرا شعبہ ہوتا ہے ٹی وی پہ ٹاک شو دیکھنا, اپڈیٹ رہنا, معاملات کو دیکھتے رہنا, کیونکہ انہوں نے ویو پوائنٹ دینا ہوتا ہے. ہمارے سپریم کورٹ میں رونقیں لگی ہوتی ہیں, ہائی کورٹ بار میں رونقیں, ہماری ٹیکس بار میں. آپ لوگ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے آئے, میں اس کے لیے بھی ایک مرتبہ دوبارہ شکر گزار ہوں. میں کوئی ایسے اعلانات یا ایسے وعدے نہیں کروں گا کہ وہ پورے نہ کر سکوں یا وہ کام کر نہ سکوں. میں بیسیکلی تھوڑا سا انٹلیکچوئل سوچ کا مالک ہوں. کام وہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو بار ہے اس کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. اس وقت میری بہت ہی شارٹ نوٹس پہ ریکویسٹ پہ آنریبل چیئرمین ایپیلیٹ ٹریبونل سر سے ریکویسٹ کی, اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس رونق کو بہت زیادہ عزت افزائی بخشی. میں بہت شکر گزار ہوں چیئرمین ایپیلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو ہیڈ کوارٹر اسلام آباد. بڑا مختصر سا کروں گا کیونکہ ابھی شاید کھانا بھی بالکل تیار ہے, اور جو دوست تو پہلے ٹائم پہ آئے, کچھ دوست لیٹ آئے, تو ان کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اپنے تئیں ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں بینگ اے پریزیڈنٹ راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کچھ کمیٹیز اناؤنس کرنا چاہتا ہوں. کمیٹیز, سب کمیٹیز اور یہ چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ میں صدر ٹیکس بار کا بن گیا تو میں ہی عقل کل ہوں, قطعاً نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. ہم سب جب برین ملتے ہیں تو کوئی اچھی چیز, کوئی اچھی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اور اچھا کام کر سکتے ہیں. میں نے یہ کمیٹیز کا آئیڈیا آپ کے سامنے, شاید پہلے توقیر بخاری صاحب بھی اس کو کر چکے ہیں. ہی از مائی ایلڈر بردر اینڈ مائی مینٹر, میرا استاد, میرا بڑا بھائی ہے. یہ اس کو اوپن جو میں کرنے جا رہا ہوں, یہ فرسٹ ٹائم ہے ہماری ٹیکس بار میں, یعنی اتنا وائبرنٹ اور وائٹل طریقے سے کہ کیوں کمیٹی ضروری ہیں, کیوں آپ تمام لوگوں کی پارٹیسپیشن ریکوائرڈ ہے. بیکاز the single man is nothing. If we are together, we are something. It is the main point. میں چیدہ جسٹ جو میں نے آج اس پہ سوچا, ہم سب سے پہلے ایک کمیٹی جو کہ کل ایپیلیٹ ٹریبونل ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے فارم کی گئی, جس میں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رانا منیر صاحب بھی موجود تھے اور میں بھی موجود تھا. آنریبل چیئرمین ایپیلیٹ ٹریبونل along with their full team, ممبر جوڈیشل اور ممبر اکاؤنٹنٹس. ایک بنیاد ڈالی ہے ایپیلیٹ ٹریبونل کی کے لیے ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جائے.
جیسے ہم ہائی کورٹ کی پریکٹس اور سپریم کورٹ کی پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہمارے موبائل کے اوپر کینسلیشن کا میسج آ جاتا ہے, سپلیمنٹری لسٹ آ جاتی ہے, کاز لسٹ کمپلیٹ آ جاتی ہے, روسٹر پورا آ جاتا ہے, ویکلی آ جاتا ہے, اور ارجنٹ کیسز تمام آ جاتے ہیں. یہ کمی تھی ایپیلیٹ ٹریبونل میں, جو کہ ٹیکس پریکٹیشنر کا فیکٹس کا سپریم کورٹ ہے. بیسیکلی فیکٹس کے اوپر یہ لاسٹ فورم ہے. تو توقیر بخاری صاحب کو نامینیٹ کیا پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ منیر رانا صاحب نے, میں نے اس کو سیکنڈ کیا. ہی ول بی دا چیئرمین فار دس کمیٹی. یہ سافٹ ویئر شاید واجد گیلانی صاحب, عبید اللہ صاحب, باقی بھائیوں کے لیے کوئی نیا نہ ہو, لیکن ہمارے ٹیکس پریکٹیشنر کا تعارف یہ ہے کہ ہم صرف وکیل نہیں ہیں, ایڈوکیٹس, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس, آئی ٹی پیز, انکم ٹیکس پریکٹیشنر, یہ چار کی آمیزش سے یہ راول پنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن بنتی ہے. ان کے لیے یہ ایک بگ نیوز ہے. دے ول گیٹ دا میسیجز آن دیئر موبائلس, کہ انہیں شام کو بالخصوص جو آؤٹ اسٹیشن سے دوست آتے ہیں ٹریول کر کے, سرگودا سے بھی کیسز ہمارے اسی ٹریبونل میں فکس ہوتے ہیں, ان کو سرگودا میں بیٹھے ہوئے ایس ایم ایس آ جائے کہ کل بینچ نہیں ہو رہا. ٹریولنگ کاسٹ بھی بچے گی اور ظاہر ہے مشقت سے بھی بچت ہوگی. تو ایک تو پہلی کمیٹی جو کہ فارم ہو چکی ہے, میں معذرت یہ چاہتا ہوں کہ کل ہم بار میں ٹریبونل میں موجود تھے تو ادھر پاکستان ٹیکس بار, کیونکہ ہماری پیرنٹل ایک بار ہے, پورے پاکستان کے ٹیکس بارز کو ساتھ وہ ریپرزینٹ کرتی ہے, تو ادھر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا. The next one is this Bar and Bench Coordination Committee. Now the house is open, not immediate to respond it, but our group is active with the membership of more than 500. In real, we are 800 members. ہم 800 ممبر ہیں, لیکن ایکٹیولی جو واٹس ایپ گروپ پہ ہیں وہ 500 سے 600 ممبرز ہیں. جو دوست انٹرسٹڈ ہوں گے وہ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں اور گروپ پہ بھی میسج ڈال سکتے ہیں. بار اینڈ بینچ کوارڈینیشن کمیٹی کو کیوں میں نے سوچا کہ فارم کیا جائے, اس کی 3 سے 4 سطح ہوں گی, یہ اس پر محیط ہوگی کمیٹی. ہمارے سینئر ممبرز جو ہمارے بڑے بھی ہیں, سپریم کورٹ کی بار اینڈ بینچ کوارڈینیشن کمیٹی ایک ہوگی, ہائی کورٹ کی علیحدہ ہوگی, یا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ایک رکھی جا سکتی ہے. پھر ایک بار اینڈ بینچ کوارڈینیشن کمیٹی ہوگی ایپیلیٹ ٹریبونل کی اور ایف ٹی او کی. اور تیسرے ٹیئر میں جو آئے گی وہ آئے گی کمشنر اپیلز اور ایڈجوڈیکیشن ایٹ فرسٹ سٹانس, جو ہمارا شو کاز نوٹس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ میں فارم کرنے جا رہا ہوں. اکارڈنگلی میں میسیج کے تھرو تمام دوستوں کو اس کی ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا, اور جو سمجھتا ہے ود پوٹینشیل پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اس میں, وہ اپنا نام آفر کرے, اکاموڈیٹ کیا جائے گا. چیئرمین, وائس چیئرمین اینڈ ممبرز کے ساتھ یہ کمیٹیز فارم کی جائیں گی. دوسری ایک چیز, میرا ایک ویو پوائنٹ ہے, کوئی ایگری بھی کر سکتا ہے, کوئی ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے. آج ہمارا ملک بڑی مشکل دور سے گزر رہا ہے. یہ تو خیر میری بھی کافی عمر ہوگی, عمر میں نہیں بتاؤں گا اپنی, بس اتنا کافی ہے کہ عمر ہوگی. سنتا آیا ہوں کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, لیکن میری جو آبزرویشن ہے, یہ نازک دور کیوں نہیں ختم ہوا. ایک بہت بڑا المیہ ہے, کانٹینیٹی آف پالیسیز. کوئی بھی کام جس کی کانٹینیٹی نہیں رہتی اچھے کاموں کی, وہ ملک, وہ معاشرہ, وہ بارز, وہ تمام گروپس ترقی نہیں کر پاتے. میں کسی قسم کا کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن یہ بنیاد رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے نام کی ضرورت نہیں ہے. میں تنصیر بخاری ہوں, مجھے تنصیر بخاری سے ہی 26 سال سے لوگ جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے. میرے عمل پہ, میرے کول و فعل پہ, میرے طریقہ کار پہ, میرے سلیقہ پریکٹس پہ, اس نام سے جو بھی بنیاد رکھی جائے اس کو کنٹینیو کیا جائے. میرے چارج کا آج دوسرا یا تیسرا دن ہے. 2 سال ویسے بڑا وسیع پیریڈ ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
کل آئے گا اور یہی تقریر میں کر رہا ہوں گا کہ میرے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. زندگی کا پہیہ تو اتنی تیزی سے چل رہا ہے. ہمارے فارمر پریزیڈنٹ توقیر بخاری نے ایک سٹارٹ لیا تھا رتبہ ایجوکیشن اکیڈمی. اچھا ایک تو میں یہ کلیئر کر دوں, میں کوئی کسی قسم کا وہ کنفرنٹیشن نہیں, پچھلے 2 سال تو کووڈ کی وجہ سے ایسی کوئی نحوست رہی پوری دنیا پہ, کوئی کام نہیں ہو سکا, تو اس وجہ سے بھی کافی چیزوں میں ڈسکنٹینیٹی آ گئی. میں ایک ریکویسٹ کروں گا, حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں, توقیر بخاری بھی بیٹھے ہیں, تمام میرے سینئر ممبر دوست بیٹھے ہیں, اس اکیڈمی کو ایکٹیو کیا جائے دوبارہ سے. ہمارے ینگ پریکٹیشنر جو بالخصوص 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال جن کو ابھی پریکٹس میں انٹر ہوئے ہیں, وہ ایسی غلطیاں نہ کریں, ایسی مسٹیکس نہ کریں جس سے بار کے تشخص کو نقصان پہنچے. اور جس طرح آپ لوگوں نے آج اس گیدرنگ میں آ کر میرا حوصلہ اور میرا جگرا مضبوط کیا ہے, اسی طرح جگہ کا متعین میں کروں گا, میری باڈی کرے گی, میرے ایگزیکٹوز کریں گے, اسی طرح کا ہم سارا ماحول دیں گے, لیکن ہمارا گیٹ ٹو گیدر اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ ایجوکیشن اکیڈمی ایک تو لرننگ دے گی, پریکٹسنگ آپ کو کوڈ بتائے گی, آپ کو سلیقے بتائے گی, ایتھکس بتائے گی, یہ تمام چیزیں گائیڈ لائنز ہوں گی, سیکشن وائز ججمنٹس, تمام چیزیں. آپ کو لرننگ کے لیے بہت کچھ ملے گا, لرننگ کے لیے آپ کو بہت کچھ ملے گا. ایک تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ رتبہ ایجوکیشن اکیڈمی کا پراپر دوبارہ سے سٹارٹ لیا جائے گا. ایک کمیٹی جو کہ میں کیونکہ اس اسٹیمڈ بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں ایک مدت سے, گریوینس کمیٹی. گریوینس کمیٹی کیا ہے؟ اٹ از اسپیشلی فار ینگ لائرز, آر ٹی او, ایل ٹی یو, سی ٹی او اور تمام ٹیکس ادارے جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اداروں کا احترام کرنا. شعیب شاہین صاحب کو ویلکم اینڈ گیو دا ویلکم ود اے ہیوی کلیپس. کلیپنگ. پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار, میرے ہر دل عزیز, بڑے میٹھے, بڑے پیارے اور میرے آئیڈیل بھی ہیں ویسے. تھینک یو ویری مچ شعیب صاحب, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو میں بات کو دوبارہ جوڑتا ہوں اسی بات سے. سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے اداروں کا ادب کرنا, تہذیب رکھنا, اپنی گفتگو میں احتیاط رکھنا. کسی پہ اگر ناراض ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں. میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا چلا جاؤں, یہ میرے بڑے بھائی ہیں توقیر بخاری نا, ہم دونوں بھائی عرصہ 26 سال سے اکٹھے ہیں. ہماری لا فرم توقیر اینڈ تنصیر لا ایسوسیٹ کے نام سے ہم خدمت کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کی, اپنے دوستوں کی. یہ ایک فقرہ کہتے ہیں بڑا پیارا, آپ یہ خوش ہوں گے کہ میں نے ان کی تعریف کر دی ہے, ویسے میں کرتا بڑی کم ہوں, مانتا نہیں ہوں. انہوں نے کچھ 10 سال پہلے ایک بات کہی تھی بڑی پیاری. کہتے ہیں اہم یہ نہیں ہے کہ کیا بولنا ہے, اہم یہ نہیں ہے کہ کیا بولنا ہے, اہم یہ ہے کہ کیا نہیں بولنا ہے. تو میں ینگ لائرز اور اتھرے لائرز جو ہمارے دوست ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا, ہم نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ کیا نہیں بولنا اس پہ توجہ دینی ہے. بولنا تو سب کو آتا ہے, کیا نہیں بولنا اس پہ توجہ رکھنی ہے. تو گریوینس کمیٹی کی اناؤنسمنٹ میں کر رہا ہوں. افسران بھی زیادتی کرتے ہیں, ہمارے کمشنر صاحبان, ہمارے انسپیکٹرز, اسیسنگ افسرز, ڈپٹی کمشنر, ایڈیشنل کمشنر, کمشنرز, ینگ لائرز کو زیادہ یہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو میں گریوینس کمیٹی کو بھی اناؤنس کر رہا ہوں. ایل ٹی یو کی علیحدہ ہوگی, سی ٹی او کی علیحدہ, اسلام آباد کی, راول پنڈی کی علیحدہ. 2 یا 3 کمیٹیز بناؤں گا. دا پرسنز دوز آر interested in it, they can inbox me and they can share in the group of Tax Bar Association. ایک تو یہ مائل سٹون ہوگا, اور یہ اسلوب کے ساتھ جھگڑے نہیں کرنے, معاملات کو مفاہمت سے, گفتگو سے,
اپنے جسے کہتے ہیں علم کی بنیاد پہ ان کو حل کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور کمیٹی, یہ کمیٹی میں کھیل کیوں رہا ہوں, اب میں نے دیکھنا یہ ہے, میں چاہوں تو میں ابھی بھی ریز ہینڈ کروا سکتا ہوں, مجھے پتہ ہے 20 سے 25 میرے دوست ہیں, دے آر ریڈی فار اٹ. یعنی میرے کچھ دوست ہیں ہائی کورٹ بار سے بھی آئے ہیں, دوسرے دوست آئے ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں دیوار سے بات کر رہا ہوں. میرے ابھی 20 سے 25 دوست ہیں ریڈی ہیں, لیکن میں اناؤنس نہیں کر سکتا. آئی ول اوپن فار ہاؤس ان مائی گروپ وچ از آور لبرل گروپ, اور وہ اپنے نام دیں گے. ایک کمیٹی ہم بنا رہے ہیں, اس کا نام میں نے جو تجویز کیا ہے اسپورٹس اینڈ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کمیٹی. ہم وکیل صبح اٹھتے ہیں, ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں, ٹریبونل چلے جاتے ہیں, سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں, 2:30 3 3:30 فارغ ہوئے, گھر آئے, کھانا چکھا, پھر لیٹے 2 گھنٹے, پھر دفتر بیٹھ گئے. ایک راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار بنیاد رکھے گی ان ہیلدی ایکٹیویٹیز کی with the collaboration of اسلام آباد ہائی کورٹ ایز ویل, ڈسٹرکٹ بار ایز ویل, اور ایون اس میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس, اسلام آباد چیمبر آف کامرس, فیڈریشن, ان کے ساتھ کرکٹ میچز, اسکواش کے, بیڈمنٹن کے, اور اس سے ملتے جلتے اور کافی چیزیں. اس میں میرے جوائنٹ سیکرٹری ہیں سید سہیل شاہ صاحب. ود ڈیو رسپیکٹ, سہیل صاحب آپ کھڑے ہو جائیں. یہ نام تمام دوست دیں گے, لیکن یہ اس میں شامل ہوں گے, یہ آپ کے پریزیڈنٹ کی ریکویسٹ ہے. سہیل شاہ صاحب. ایک اور کمیٹی کہہ لیں, یا میری ول ہے یا میری وش ہے, انٹرنیشنل ٹورز ہم نے آپریٹ کرنے ہیں. ہمارے ٹیکس بار کے جو پریکٹیشنر ہیں, میں نہیں مان سکتا کچھ صاحب مال نہ ہو, کیونکہ سارے وکیل ہی صاحب مال کے ہیں. شعیب صاحب, ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ سال میں ایک دفعہ جرم کر لیتا ہے, پھر پوری زندگی نصیحت لے لیتا ہے, ٹھیک ہے, خدا نخواستہ کسی کو چھری مار دی, کچھ کر دیا, کچہری کی عبرت لے لی, مرغا بن کے توبہ کرتا ہے آئندہ نہیں کروں گا. ہمارا جو سائل ہے وہ ہر سال گناہ کرتا ہے, ہر سال جرم کر دیتا ہے. ود ڈیو رسپیکٹ, وہ جرم نہیں ہے, وہ ریٹرن فائل کرتا ہے, اپنے اثاثے بتاتا ہے, اپنی انکم بتاتا ہے, اپنی ریونیو بتاتا ہے. تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ٹیکس پریکٹیشنر سارے تگڑے ہمارے دوست ہیں. ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم انٹرنیشنل ٹور کریں, خواہ نیئرسٹ اسٹیٹ کا, یورپ کا کوئی کر لیں, استنبول کا کر لیں. اس کے اوپر بھی میں ہاؤس اوپن رکھوں گا اپنے واٹس ایپ گروپ پہ, اور ویری سون آفٹر دا عید اور بیفور دا عید الاضحیٰ ہم یہ فارم کریں گے. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے بھی, شعیب صاحب سے بھی, کہ اگر وہ بھی سرپرستی اس میں ہمارے ساتھ کریں. ایک اور چیز, ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا کیونکہ انٹریکشن ہی بزنس کمیونٹی سے ہے, کیونکہ ٹیکس بزنس پہ لگتا ہے, انکم پہ لگتا ہے, تو زیادہ تر انٹریکشن ہمارا بزنس کمیونٹی سے ہے. ایک میں کوشش کروں گا اپنے تمام بار ممبر سے ریکویسٹ کرنے کی, ویسے تو کلائنٹ چھپا کے بھی لوگ رکھتے ہیں پتہ نہ چلے, لیکن اس کا بھی میں نے حل نکالا ہے. یہ کم از کم اگر ہم 200 300 350 دوست جو بیٹھے ہیں, یہ کچھ نہیں اگر میں غلط بیانی نہ کروں تو 8 سے 10 ہزار بزنس انٹرپرینئر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو اس پنڈی اسلام آباد کے میڈیم سائز کے سٹی کے لیے بہت بڑی تعداد ہے. ہم ایک ڈسکاؤنٹ کارڈ بھی انٹروڈیوس کرائیں گے اپنے پریسٹیجیس ممبرز کے لیے. پنڈی اسلام آباد کی چینز ہیں, خواہ وہ یا جو بھی آؤٹ لیٹس ہیں, ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں, ہاسپٹلز ہیں, آپ کی یہ ٹیسٹنگ لیبز ہیں, اور اس سے ملتے جلتے ہوٹلز وغیرہ. اس ہوٹل کا تو مجھے نہیں پتا, میرے وہ بھائی چلے گئے ہیں, اس کا تو اختیار ہے میرے پاس, میں ابھی اناؤنس کر سکتا ہوں. آپ اپنے فنکشنز کریں, بھائی بیٹھے ہیں, وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں شیخ عبد الوحید صاحب, تو یہ میرے پاس اختیار ہے, اس کا تو میں ابھی اناؤنس کرتا ہوں. پراپرلی ہم ایک کارڈ اپنا ڈیزائن کریں گے, اور وہ پریسٹیجیس کارڈ ہوگا ممبرز کا, اینڈ اٹ ول بی ورتھ فل فار آل آور ممبرز.
کہ وہ پریزنٹ کریں گے ود آنر اینڈ ود گریس. دے ول ڈیل اسپیشلی. میرا خیال ہے کہ میں زیادہ لینتھ اختیار نہ کروں اور اختصار کرتے ہوئے اپنی جو گفتگو ہے, اس کو تقریر نہ سمجھیے گا سارے دوست, یہ تقریر نہیں ہے, یہ گفتگو ہے ہماری آپس میں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایک آئیڈیا جو میرے ذہن میں ہے, شاید اس کا میں وعدہ ابھی تو نہیں کر رہا, اس پہ میں ورکنگ کروں گا. اپنے پریکٹیشنرز کے لیے ڈپلوما ان ٹیکسیشن. شاہ جی آپ, شعیب صاحب آپ, ہمارے جو پریکٹیشنر اسلام آباد ڈسٹرکٹ ڈپلوما ان ٹیکسیشن, کسی بھی اچھی یونیورسٹی کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں گے اور اس کے لیے دیکھیں گے کہ لیگلی اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے بالخصوص ڈسٹرکٹ بار پنڈی, ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد میں ہمارے ینگ لائرز پروفیشن میں آتے ہیں, کبھی کبھار ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کلاسز. میرے ٹیکس پریکٹیشنر یہ اپریہنشن ذہن میں قطعاً نہ رکھیں کہ ہم تو 600 ہیں, اسلام آباد کے تو 4000 وکیل ہیں, پنڈی کے 5000 ہیں, 4 + 5 9, ہم 800, یہ 11000 وکیل سارے ٹیکس پہ آ گئے تو اسی کتنے جاواں گے. نو, میرا ایک بڑا کامل یقین ہے, تقسیم رزق تو اللہ کرتا ہے, تقسیم رزق اللہ کرتا ہے. ہم نے علم کو جتنا پھیلائیں گے رزق وہ بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے, رزق وہ بڑھائے گا. تو ہم نے اس نالج کو عام کرنا ہے, کیونکہ ہمارا اسپیشل لا ہے, ٹیکس کا اسپیشل لا ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, کسٹم ایکٹ, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, اسپیشلی فرام دا گراس روٹ. تو یہ میری ایک وش ہے, اس کو بھی ہم لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. اکثر میڈیا پہ آنا جانا رہتا ہے, پروگرامز میں جاتے ہیں تو وہ جس طرح صحافی چپتے سوال نہیں کرتے کہ جی آپ وکیل جو ہے نا عدل کے راستے میں سب سے بڑا آپ حائل ہیں, آپ کی وجہ سے عدل نہیں ہو پاتا, آپ تاریخیں لے لیتے ہیں, آپ یہ کر لیتے ہیں. میں مکس بات کر رہا ہوں, ہماری جنرل پریکٹس بھی اور ہماری اسپیشلائز جو ٹیکس ریلیٹڈ ہے. میں نے ان سے ایک بات کی تھی ایک پروگرام میں, میں آپ سے شیئر کرتے ہوئے خدا حافظ کروں گا. جو میں نے ابھی بات کی کہ تقسیم رزق کا ذمہ تو میرے رب نے لیا ہے, میں نے اس موصوف دوست سے یہ کہا تھا, میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, یہ گلوب ہے 8 بلین پاپولیشن کا, 8 ارب افراد کا, شب و روز وہ رزق دیتا ہے ان سب کو, سب نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, سب وکیل ہیں, نو, وہ رزق دیتا ہے. میں نے ادھر بھی کہا کہ اللہ کرے ہماری ایگزیکٹو ٹھیک ہو جائے, اللہ کرے ہمارے تھانے ٹھیک ہو جائیں, اللہ کرے ہائی کورٹ ویران ہو جائے, بے آباد ہو. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب پوچھیں کہ کاز لسٹ, وہ کہ سر 2 کیس ہیں آج صرف. خدا کرے کہ اس ملک میں یہ وقت آئے. ہم لیٹیگیشن کو انکریج تو نہیں کرنا چاہتے. میں نے ان سے یہ لفظ کہا کہ میرا رزق لازمی تو نہیں اس کالے کوٹ میں ہے, مجھے رب لکڑی کے کاروبار میں دے دے گا, لوہے کے کاروبار میں دے دے گا, میں کچھ بھی کر لوں گا. سو میک اٹ کلیئر. میں اپنے کلائنٹس کو بھی, جو میرے ٹیکس میں میرے کلائنٹس ہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ پر کیس بنتا ہے تو ہمیں کوئی اس سے راحت ملتی ہے. نو, ہم تو دعا ہی یہ کرتے ہیں. میرا کیونکہ تعلق سادات سے ہے اور میرا فیتھ ہے اس اللہ کریم پہ کہ وہ سب کا پالنے والا ہے. سو فرسٹ آف آل وی ریسپیکٹ our profession, so the people will respect our profession. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ ہمارے آنریبل پریزیڈنٹ سید تنصیر بخاری صاحب. آپ کے بس 5 منٹ مزید لیں گے. ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آنریبل چیئرمین ATIR جناب شاہد مسعود مندر صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں 5 منٹ دیں اور آپ سے کچھ ایڈریس کریں. تھینک یو. تو میں پورے پاکستان میں باقی بار میں بھی ہر جگہ پہ میں بار کا ممبر بھی رہا, ملتان بار سے میں ایگزیکٹو میں بھی رہا, لیکن میں نے اسلام آباد بار کو ٹیکس بار کو خاص طور پہ, ہماری اور ٹیکس بار کو لاہور,
कराची सबसे ज़्यादा तहम्मुल वाली और बड़े इज़्ज़त करने वाली और बड़े तरीके से काम करने वाली बार पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि असल चीज़ अदब की है। तो अगर आप एहतराम से, इज़्ज़त से और लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए, एहतराम इंसानियत से चलते हुए जब आप चलेंगे तो उसमें माशरे का भी भला होता है, आपके दोस्तों का भी भला होता है, आपकी आने वाली नस्लों का भी भला होता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि आप एक दूसरे का एहतराम करना सीखें। का शुक्रगुज़ार हूँ, सारे मोहब्बत करने वाले दोस्त बैठे हैं। इनफरादी तौर पे मैं एक एक का नाम अगर लेना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो एक बार फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ बार का और जनाब प्रेसिडेंट का, एग्जेक्टिव का, क्योंकि उन्होंने मदऊ किया। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ नई एग्जेक्टिव को और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको बार के लिए, बेंच के लिए, हमारे मुल्क के लोगों के लिए काम करने की तौफीक दे। बार और बेंच के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन भी है और रिलेशनशिप भी है वो काफ़ी हमारे अच्छे और खुशगवार गुजर रहे हैं। आपके थोड़ा सा टाइम मज़ीद लेंगे, इससे पहले कि खाना हम शुरू करने के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। जनाब शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें 2 मिनट प्लीज़ दे दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाना जब तैयार हो तो फिर मुखर्रिर को लंबी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे बुखारी साहब ने फरमाया कि हमने तकरीर नहीं करनी, गुफ्तगू करनी है। 1 मिनट या 2 मिनट जो इन्होंने मुझे दिए, तो हमारे जनाब तौक़ीर बुखारी साहब, जनाब तनसीफ बुखारी साहब और सबसे हम सब के उस्ताद जनाब हाफिज़ इदरीस साहब, जनाब चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल, मेरे बाकी दोस्त भाई जो दोस्त यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आपका बड़ा अच्छा सिस्टम है। मैंने इनसे पूछा कि आपकी कितनी अरसे की आपकी सदारत है। इन्होंने कहा जी 2 साल, पहले 3 साल होती थी, हाफिज़ साहब ने बताया। तो हमारी तो भाई 1 साल है, आपके टेन्योर के होते हुए हमारा टेन्योर ख़त्म हो जाना है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ, आपने मुझे इज़्ज़त दी, बुलाया। रितबा के साथ या आपकी टैक्स बार के साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, चूँकि हमारा हाफिज़ साहब के साथ ताल्लुक़ है, आप बुखारी बरादरान से, बाकी तमाम दोस्तों से, माशाल्लाह मलिक सरवर साहब, भट्टी साहब, बाकी सारे दोस्त, शाहिद साहब बैठे हुए हैं, सबसे हमारी दोस्ती और ताल्लुक़ का रिश्ता है। तो इसलिए रितबा के साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तो हमने भी एक इनसे मुतासर होकर एक स्पेशल बार बनाई थी, चूँकि मेरा ज़्यादा काम सर्विस साइड पे है, तो हमने एक पाकिस्तान सर्विसेज बार बनाई। पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार के तर्ज पे हमने इलेक्शन कराए और वो पहला और आखिरी इलेक्शन था, 2 साल के लिए रखा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी 2 साल के लिए होता था। तो अल्लाह ने मौका दिया और हम कामयाब हुए और हाफिज़ साहब ने हमें बड़ा सपोर्ट किया था पिंडी से, और फिर पूरे पाकिस्तान से हम जीते। तो अगला जब इलेक्शन आया तो सारे दोस्तों ने मुझे कहा जी फिर आप इलेक्शन लड़े। तो हमने रिकगनाइज़ कर ली थी गलती से पाकिस्तान बार काउंसिल से। तो जब अगला इलेक्शन आया तो पाकिस्तान बार काउंसिल में हमारी मुखालिफ ग्रुप बैठा हुआ था। उस वक्त ये हामिद खान साहब वाला ग्रुप था, अब हमारे दोस्त थे, उस वक्त हरीफ थे। तो उन्होंने कहा, अली अहमद कुर्द साहब ने हमें कहा कि हमें तो आप इतना मीडिया में एक्टिव हैं, इतने काम कर रहे होते हैं, डायरेक्ट हर दूसरे दिन आपकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें और तस्वीरें चल रही होती हैं, तो आप तो हमसे भी आगे निकल गए, तो हम तो आपको कभी अलाउ नहीं करेंगे कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं। तो हमने पाकिस्तान सर्विस बार को डिसकंटिन्यू की दिया, रिकग्निशन विथड्रॉ कर ली। आप सियाने थे, आपने वहाँ समझदार थे, आपने उनके पास गए ही नहीं अपनी रिकग्निशन के लिए, आपने अपना ही जो तरीक़ाकार अख्तियार कर लिया, इसलिए आप बैठे हुए हैं। फिर हमें तो सर्विस वालों को तो कोई वकील ही नहीं समझता था, जिस तरह वो टैक्स वालों को कहते थे कि जी ये तो वकील है ही नहीं। हुआ ये कि हम फिर जनरल पॉलिटिक्स में आए, अल्लाह ने कामयाबी दी। हाफिज़ साहब भी माशाल्लाह पाकिस्तान बार काउंसिल में पहुँचे, हमारा एक सेशन रहा, हमारे चेयरमैन एग्जेक्टिव बने, तो हमारा इनके साथ बड़ा अच्छा दोस्ती और ताल्लुक़ का रिश्ता बना। तो जो आपने बड़ी खूबसूरत प्रोग्राम और बातें की हैं, मैं आपसे बहुत मुतमईन हूँ और बड़ा मेरी कोऑपरेशन और मेरा साथ आपके साथ होगा। लेकिन सबसे पहले तो रितबा का मैं ममनून हूँ। जब मैं इलेक्शन लड़ा, रितबा ने, टैक्स बार ने हमेशा मेरा साथ दिया। लेकिन इस इलेक्शन में तो यूनानी मसले आप दोस्तों ने मेरे लिए फंक्शन भी किया और अपनी जेब से ख़र्चा भी किया और मुझे अनाउंस भी किया। मैं तो आपका ज़ेरे बार हूँ, तो इसलिए आपका बेहद ममनून हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी है।
جہاں تک بار کے ایشوز کا تعلق ہے جو آپ نے فرمایا ڈپلوما ریگارڈنگ دی ٹیکس، تو یہ تو اسپیشلائزڈ فیلڈ میں ہم کیوں صرف ٹیکس تک محدود رکھیں؟ میں جیسے اسپیشلسٹ ہوں سروس لاء کا، جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، بخاری صاحب نے کہا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، تو یہ علم بڑھانے سے علم کبھی کم نہیں ہوتا، نہ رزق کم ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لوں گا، شروع میں جب میں سروس بار کا 2003 سے 2005 میں پریزیڈنٹ تھا، تو میں ہر مہینے یا 2 مہینے بعد ایک لیکچر کا اہتمام کرتا تھا. اس میں اس وقت زیادہ ہمارے ایگزیکٹو ممبرز ہوتے تھے، جو ایگزیکٹو سے آئے ہوئے ہوتے تھے، ریٹائرڈ سیکٹری وغیرہ ہوتے تھے، تو جو سروس ٹربونل کے ممبرز ہوتے تھے تو ان کو بھی لاء نہیں آتا تھا. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ینگ وکیلوں کو، سارے وکیلوں کو وہاں بٹھائیں، ان کو بھی ساتھ بٹھائیں، تاکہ ایک ماحول بھی اچھا بنے، اور ان کو جو اسٹیبلش پرنسپلز آف لاء ہیں ان کو سمجھائیں، تاکہ ان کو فیصلہ لکھنے میں آسانی ہو، ہمارے نئے دوستوں کو نئی ججمنٹس ملیں. تو مجھے ایک وکیل صاحب، بڑے سینئر وکیل صاحب، انہوں نے مجھے کہا جی یار آپ یہ کیا غلط کام کر رہے ہیں، اب تو ساری کچہری آ جائے گی ادھر سروس کی پریکٹس کرے گی. میں نے کہا سر وہ رازق اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی ہم نے غریب ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے تو اب واقعی اسلام آباد آپ ہائی کورٹ میں آپ پیش ہوں تو آپ کو نظر آئے گا ہمارے آدھے سے زیادہ وکیل سروس سائٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس پہ میرا اچھا کنٹریبیوشن رہا، اور ہمیشہ میں نے رول ادا کیا کہ دوست آ کے ہیں. ہم نے آپ کے ساتھ محبت کے رشتے کو بڑھانے کے لیے آپ کو کہا کہ جی آپ ہمیں نام دیں، نامینیٹ کریں. ہم آڈیٹر مقرر کرتے ہیں، ان کو نامینیٹ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں. تو ماشاءاللہ میاں جمال اختر صاحب کو آپ نے ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے بھائی نظر نہیں آ رہے تھے، میں معافی چاہتا ہوں. تو ان کو ہم نے نامینیٹ کیا، اور ہماری یہ ایگزیکٹو کے باقاعدہ ممبر ہیں. تو آپ کا ہمارا محبت کا سفر سلسلہ یہ جاری رہے گا. تو یہ جو ڈپلوما کی بات کی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم بیٹھ کے ورکنگ کریں گے، اور اس میں ہم تمام اسپیشلائزڈ فیلڈز میں میرا خیال ہے کرنی چاہیے، جس میں سروس ہے، لیبر ہے، ٹیکس ہے، کسٹم ہے، یا اسی طرح کمپنیز ہیں، یا ریلیٹڈ جو بھی سبجیکٹ ہیں جو جنرلی سول اینڈ کرمنل کچہری میں نہیں ہوتا، تو ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، ہم اپنے ان دوستوں کو آگے لے کر آئیں، تاکہ ہم ہیومن ریسورس پہ ورک کریں گے تو آگے چلے گا. جو آپ نے کمیٹیز بنائی ہیں، اس طرح کی کمیٹیز کچھ ہم نے بھی بنائی ہوئی ہیں. تو ہم اس طرح کریں گے کہ ایک آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ہم دعوت دیں گے، آپ تشریف لائیں اپنی ایگزیکٹو کے ساتھ ہمارے ساتھ ہائی کورٹ بار میں، یا آپ تو زیادہ پیسے والے ہیں یا ہمیں بلا لیں گے تو ہم آ جائیں گے، تو ہمارا خرچہ بچ جائے گا، تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے. تو ہم ایک کوآرڈینیشن کریں گے، تو آپ کی کمیٹی اور ہماری کمیٹی کے درمیان کوآرڈینیشن ہو، تاکہ ہم مل کے جو ہمارے پروگرامز، پرپس، مقاصد ہیں، مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ہم ویلفیئر آف دی لیگل فرٹرنٹی کریں. سر تھینک یو ویری مچ. ہماری بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے، اور انشاءاللہ اس طرح کی گیدرنگ ہم لوگ کرتے رہیں وقتاً فوقتاً. میں اپنی ایگزیکٹو باڈی کو ریکویسٹ کروں گا کہ تمام لوگ پلیز اسٹیج پر آ جائیں، اور ہم اپنے جناب چیئرمین اپیلیٹ ٹرائیبیونل ان کو بوکے پریزنٹ کرنا چاہیں گے، اور ہمارے درمیان جناب عمران لطیف مناز صاحب بیٹھے ہیں، جوائنٹ سیکرٹری ہیں منسٹری کے، ان کو بھی ہم بوکے پریزنٹ کرنا چاہیں گے. جی ایگزیکٹو باڈی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ تمام اسٹیج کے اوپر آ جائیں. ایک چیز آپ کو بتاؤں، ملک بھی فائنانس سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور باریں بھی فائنانس سے چلتی ہیں. اوکے، میں قطن چندے کی بات نہیں کرنے لگا، ذہن میں آپ آمادہ رہیے گا، ٹھیک ہے. کہیں آپ سوچیں کہ ابھی تنصیر بخاری صاحب یہ پروگرام کر کے، میرا ایک شرارتی دوست ہے میرے دائیں طرف ہے، کیونکہ اب 40 بیٹھے ہیں، جو مرضی سمجھتا رہے، اور وہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے. چندے کی بات نہیں ہے، ملک بھی فائنانس سے چلتا ہے، ہم ٹیکس کے وکیل ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہماری نیولی الیکٹڈ فائنانس سیکرٹری اور حرف عام میں میری فائنانس منسٹر مس فائزہ کم ہیئر، کیونکہ ٹیکس بار کی ریکارڈ گیدرنگ ہے، ایک ہماری چھوٹی سی بار ہے، جناب کے آگے آپ کی بڑی باریں ہیں. ہمارے لیے یہ گیدرنگ بہت بڑی گیدرنگ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، ٹیکس بار کی ہسٹری میں اتنی گیدرنگ نہیں ہوئی. فائزہ کو میں نے اس لیے اپنی بہن چھوٹی کو بلایا، اس نے ایک ٹارگٹ لے کے کیا ہے، اس پورٹ فولیو کو ایکسپٹ کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں، یہ میری بہن ہے، میری بیٹیوں کی جگہ ہے، چھوٹی بہن ہے، آپ کی بہن ہے، بیٹیوں کی جگہ ہے. اگر فائزہ کنٹریبیوشن فار بار، not for this function, not for other things, for bar, and that contribution for betterment of bar,
میں امید کرتا ہوں ہمارے تمام ممبرز پازیٹیو رسپانس دیں گے اور اس بار کا ریکارڈ کلیکشن میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں آن بیہاف آف مس فائزہ. ان کو کلیپنگ فار فائزہ. ان کے جو والد ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور توصیف عالم ان کا نام ہے, ACM میں کوالیفائڈ ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگر 10-20 لاکھ کم بھی پڑ گیا بار کے فنڈز میں, توصیف عالم صاحب اپنے باغات کی آمدن سے, پلازے کے کرائے سے ادا کریں گے. توصیف صاحب ایک دفعہ آپ کھڑے ہوں گے ذرا تاکہ آپ کی زیارت ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں جو لوگ شوق سے وکالت کرتے ہیں اس کا ماڈل ہے توصیف عالم. یہ شوق سے وکالت کرتے ہیں. اب آپ نے بار کو سر مینگو بھی دینے ہیں, کنو بھی دینے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر؟ سو فائزہ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ السلام علیکم جی. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ میرا ایم ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی ریکارڈ جو ہے وہ ریکوری کروں, تو آپ لوگ سب پلیز میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیجیے گا انشاءاللہ. لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے نا, اب اگر باہر نے لیڈیز فرسٹ کا خیال نہ رکھا تو میں چھڑنا کسے انہوں نے. تھینک یو ویری مچ. سیکرٹری جنرل صاحب اجازت ہے کھانے کے لیے؟ پہلے پوچھ تو لیں جنہوں نے کھانا بنایا ریڈی ہے؟ سر ویلکم فار دا ڈنر. تھینک یو ویری مچ فار آل دا پیپل ہو کم اوور ہیئر آن مائی ریکویسٹ. اور ایک اور میں چیز بتاؤں, میں رتبہ کو فیملی کیوں کہتا ہوں. I haven't made any call to my any member. That is, I am speaking on the mic loudspeaker. کوئی دوست یہ کہہ دے کہ میں نے ایک کال کی ہو کہ آپ نے 1 اپریل 2022 کو اس ڈنر پہ آنا ہے. No, not a single call. Once again, I am thankful to my all Ritva family. Thank you very much.